بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا اسی سلسلے کو جو قبلہ نے بیان فرمایا ہے اسی تسلسل میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ حدیث کا جو لفظ ہے یا اصطلاح ہے، تقریباً 4 اصطلاحات ہیں جو اس مورد میں استعمال ہوتی ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کے لغوی اور اصطلاحی معنی قبلہ نے بیان کیے ہیں۔ اصطلاح میں ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اس سے مراد کلام معصوم ہے، نبی مکرم اسلام اور باقی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم اصطلاح میں۔ ایک اور لفظ جو اسی اعتبار سے استعمال ہوتا ہے وہ ہے روایت۔ روایت کا جو میننگ ہے وہ معصوم اور غیر معصوم دونوں کے کلام کو روایت کہتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ سے جو کی بات نقل ہوتی ہے اس کو بھی روایت کہتے ہیں۔ کوئی حادثہ واقعہ نقل ہو تو اسے بھی روایت کہتے ہیں۔ تو حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے، روایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ ہے جس کو اثر کہتے ہیں۔ اثر کے جو لغوی میننگ ہے وہ ہے قدموں کے نشانات۔ اثر یعنی فٹ سٹیپس جس کو آپ کہتے ہیں، یا باقی ماندہ، یہ اثر کا معنی ہے۔ اہل سنت کے اس اثر سے مراد جو ہے وہ دینی تعلیمات اور شریعت کے حوالے سے جو چیز بھی باقی رہ گئی ہے، موجود ہے، پہنچی ہے، اس کو اثر کہتے ہیں۔ لہذا اس میں نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے براہ راست یا بالواسطہ جو چیزیں آئی ہیں، جو کچھ بھی آیا ہے، اسی طرح صحابہ سے، اسی طرح تابعین سے، اسی طرح تبع تابعین سے، اسی طرح حتیٰ یہاں تک کہ اہل مدینہ سے جو چیزیں شریعت اور دین کے حوالے سے پہنچی ہیں، ان سب کو اثر کہا جاتا ہے۔ اور لیکن یہ اہل سنت کے ہاں یہ مفہوم پایا جاتا ہے۔ شیعہ کے ہاں جو ہے اثر کا معنی وہی روایت ہے۔ تو اس اعتبار سے حدیث ایک لفظ ہے، روایت ایک اصطلاح ہے، اثر ایک اصطلاح ہے۔ ایک اصطلاح ہے جو خبر، یہ خبر جو ہے، خبر جو ہے وہ روایت اور اثر سے بھی عمومیت رکھتی ہے۔ یعنی گزشتہ سے گزرے ہوئے سلف صالحین ہیں، ان سے ہر چیز جو نقل ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ خبر کہتے ہیں۔ تقریباً یہ معنی وہی ہے جو کہ آج کی دنیا میں نیوز کا تقریباً معنی بنتا ہے، لیکن ایک خاص خصوصیت کے ساتھ اس خبر سے مراد جو ہے تمام تر گزشتہ جو ہے بزرگان فرض کریں ان سے جو چیز نقل ہوئی ہے اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ اور جو ہے اسی معنی میں استعمال ہوتا رہا ہے، اب نہیں ہوتا، پہلی اور دوسری صدی میں تھا، اس کے بعد وہ لفظ جو ہے وہ متروک ہو گیا، وہ ہے علم۔ لہذا ابھی جو حدیث کے معانی میں الفاظ اور ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں، ایک لفظ حدیث ہے، ایک لفظ روایت ہے، ایک لفظ جو ہے وہ خبر ہے، اور ایک لفظ جو ہے وہ اثر ہے۔ تو بہرحال اس کو بھی جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ کس انداز سے ہم اس کو جو ہے وہ بحث کرتے ہیں اس موضوع کو۔ آگے چلتے ہیں۔ میں ایک دو جملے سے اعتبار سے کہوں کہ حدیث کی اہمیت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ یہ قرآن کریم نے جو اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ میرا حبیب ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل فرمایا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں۔ لہذا ظاہر ہے کہ قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے جس میں تفصیل سے بحث کی گئی ہو۔ تفصیل کے لیے اللہ نے اپنے ان برگزیدہ انسانوں کا انتخاب کیا جو کہ اس کی ساری حقائق کو بیان کریں۔ لہذا دین مقدس اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ بحث بڑی اہم اور اہمیت کی حامل ہے کہ حدیث جو ہے بہت بڑا منبع ہے، سورس ہے، لیکن یہ بات بھی بڑی اہم ہے
کہ حدیث میں اور سنت و سیرت میں ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ حدیث کیا ہے، سیرت کیا ہے، سنت کیا ہے۔ سیرت کیا ہے، سنت کیا ہے، سیرت سبحان جو ہے اللہ۔ کن اینگلز، کن زاویوں سے جو ہے وہ سیرت قطعی ہے، وہ سنت قطعی ہے، وہ سنت جو کہ ٹائم اینڈ سپیس کے کی شرط کے بغیر انسانوں کے لیے حجت ہو۔ تو یہ بحثیں ہیں، یہ مباحث ہیں، اور یہ قابل توجہ مباحث ہیں۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ آدمی 4 حدیثیں پڑھ لے اور سمجھے کہ بس اب جو ہے وہ جی کافی ہو گیا ہے۔